بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ ستاروں کی زبانی چینل میں ہم آپ کو دل کی اتھاہ گہرائیوں کے ساتھ خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں ہم اپنی ویڈیو کی طرف۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے 11 اگست سے 17 اگست تک آپ کا یہ ہفتہ کیسا رہے گا۔ تو سب سے پہلے ایریز برج حمل۔ ناظرین، یہ ہفتہ برج حمل والوں کے لیے مواقع، محنت اور تبدیلی کا امتزاج لے کر آ رہا ہے۔ ہفتے کے آغاز میں آپ کو اپنی صلاحیتوں کو ثابت کرنے کا موقع ملے گا، خاص طور پر اگر آپ نوکری یا کاروبار میں کسی بڑے پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں۔ آپ کی قیادانہ صلاحیت اور فیصلہ سازی کی طاقت آپ کو دوسروں سے نمایاں کر سکتی ہے۔ منگل اور بدھ کے دن مالی معاملات میں بہتری اور پرانی رکی رقم کے ملنے کے امکانات ہیں، لیکن اخراجات پر قابو رکھنا ضروری ہوگا۔ جمعرات اور جمعہ کے دن کچھ نئے لوگوں سے ملاقات ہو سکتی ہے جو مستقبل میں آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گے، خاص طور پر اگر آپ نئے بزنس یا پارٹنرشپ کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ ہفتے کے آخر میں ذاتی زندگی اور رشتوں میں خوشگوار لمحات آئیں گے۔ اپنے ساتھی یا گھر والوں کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع ملے گا۔ محبت کے معاملات میں یہ ہفتہ رشتے کو مضبوط بنانے کے لیے بہترین ہے۔ چھوٹے سرپرائز یا محبت بھری گفتگو تعلقات کو مزید گہرا کرے گی۔ صحت کے معاملے میں ہفتے کے دوران توانائی بہتر رہے گی، لیکن نیند کی کمی یا ذہنی دباؤ سے بچنے کی کوشش کریں۔ اس ہفتے کا پیغام یہ ہے کہ خود پر بھروسہ رکھیں۔ آپ کی محنت اور مثبت سوچ آپ کو کامیابی کے قریب لے کر جائے گی۔ یا اللہ برج حمل والوں کی محنت کو کامیابی میں بدل دے، ان کے راستے آسان فرما اور زندگی میں خوشیوں اور سکون کی بارش کر دے۔ ٹورس برج ثور۔ ناظرین، یہ ہفتہ برج ثور والوں کے لیے عملی قدم اٹھانے، مالی منصوبہ بندی کرنے اور ذاتی تعلقات میں گہرائی لانے کا بہترین وقت ہے۔ ہفتے کے آغاز میں آپ کو اپنے کسی پرانے منصوبے یا ادھورے کام کو مکمل کرنے کا موقع مل سکتا ہے جو آپ کو مالی فائدہ بھی دے سکتا ہے۔ اگر آپ کاروبار میں ہیں تو پیر اور منگل کے دن کسی نئے کلائنٹ یا معاہدے کے امکانات زیادہ ہیں، لیکن معاہدے کی شرائط کو اچھی طرح پڑھنا ضروری ہے۔ بدھ اور جمعرات کو آپ کو اپنے قریبی رشتوں میں کچھ جذباتی صورتحال کا سامنا ہو سکتا ہے۔ یہاں صبر اور تحمل آپ کا سب سے بڑا ہتھیار ہوگا۔ ہفتے کے آخر میں یعنی جمعہ اور ہفتہ کو مالی لحاظ سے اچھی خبر مل سکتی ہے یا کوئی پرانی رقم واپس آ سکتی ہے۔ محبت اور شادی شدہ زندگی میں یہ ہفتہ خوشگوار لمحات لے کر آئے گا۔ اپنے ساتھی کو وقت دینا اور ان کے ساتھ کھل کر بات کرنا تعلقات کو مزید مضبوط بنائے گا۔ ناظرین، صحت کے لحاظ سے ہفتہ بہتر ہے، لیکن کھانے پینے کا خاص خیال رکھیں اور زیادہ تھکن سے بچیں۔ اس ہفتے کا پیغام یہ ہے کہ اگر آپ تحمل اور منصوبہ بندی کے ساتھ آگے بڑھیں تو یہ وقت آپ کو کامیابی اور ذہنی سکون دونوں دے سکتا ہے۔ یا اللہ برج ثور والوں کے رزق میں برکت دے، ان کے دلوں کو سکون عطا فرما اور ہر راستے کو ان کے لیے آسان بنا دے، آمین۔ جیمنائی برج جوزا۔ ناظرین، یہ ہفتہ برج جوزا والوں کے لیے مصروفیات، نئے مواقع اور ذاتی ترقی کا حامل ہے۔ ہفتے کے آغاز میں آپ کی توجہ زیادہ تر کام اور منصوبہ بندی پر مرکوز رہے گی اور آپ کو اپنی ذہانت اور تیز سوچ کے ذریعے اہم فیصلے کرنے کا موقع ملے گا۔ پیر اور منگل کے دن کسی نئے پروجیکٹ یا کام کی شروعات کے امکانات ہیں اور یہ وقت آپ کے لیے مالی فائدے کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ بدھ اور جمعرات کو دوستوں یا قریبی ساتھیوں کے ساتھ کوئی اہم ملاقات یا گفتگو ہو سکتی ہے جو آپ کی زندگی میں مثبت تبدیلی لائے گی۔ ناظرین، ہفتے کے آخر میں یعنی جمعہ اور ہفتہ کو آپ کے لیے محبت اور رشتوں کا وقت خاص ہوگا۔ اپنی شریک حیات یا پسندیدہ شخص کے ساتھ وقت گزارنا تعلقات میں قربت پیدا کرے گا۔ اگر آپ سنگل ہیں تو کسی دلچسپ شخصیت سے ملاقات کا امکان ہے۔ اس ہفتے صحت کے معاملے میں توانائی اچھی رہے گی، مگر ذہنی دباؤ سے بچنے کے لیے آرام کو اپنی روٹین کا حصہ بنائیں۔ مجموعی طور پر یہ ہفتہ آپ کے لیے یہ پیغام لے کر آیا ہے کہ اگر آپ اپنی صلاحیتوں کو صحیح سمت میں استعمال کریں تو کامیابی اور خوشی دونوں آپ کا مقدر بن سکتی ہیں۔ یا اللہ برج جوزا والوں کو کامیابی کے راستے دکھا، ان کی محنت کو قبول فرما اور ان کی زندگی کو خوشیوں اور سکون سے بھر دے، آمین۔ کینسر برج سرطان۔ ناظرین، یہ ہفتہ برج سرطان والوں کے لیے جذبات، تعلقات اور مستقبل کے فیصلوں میں اہمیت رکھتا ہے۔ ہفتے کے آغاز میں آپ اپنے گھر اور خاندان کے معاملات پر زیادہ توجہ دیں گے
اور ممکن ہے کہ کسی پرانے مسئلے کا حل نکلا ہے جس سے آپ کے دل کو سکون ملے۔ پیر اور منگل کے دن کام کے میدان میں اچھی پیش رفت ہو سکتی ہے، خاص طور پر اگر آپ کسی تخلیقی یا کمیونیکیشن سے متعلق شعبے میں کام کرتے ہیں۔ بدھ اور جمعرات کو آپ کے لیے مالی لحاظ سے مثبت اشارے ہیں، کوئی پرانی ادائیگی مل سکتی ہے یا کسی نئے ذریعہ آمدن کا آغاز ہو سکتا ہے، لیکن اخراجات پر قابو رکھنا ضروری ہوگا۔ جمعہ اور ہفتہ کے دن ذاتی تعلقات میں خوشگوار لمحات آئیں گے، آپ کا اپنے ساتھی یا قریبی دوستوں کے ساتھ وقت مزید قیمتی اور یادگار بن سکتا ہے۔ اگر آپ سنگل ہیں تو محبت کی زندگی میں کوئی نیا موڑ آ سکتا ہے۔ صحت کے اعتبار سے ہفتہ بہتر ہے، مگر نیند کی کمی یا ذہنی دباؤ سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اس ہفتے کا پیغام یہ ہے کہ اپنی فیملی اور قریبی لوگوں کے ساتھ مضبوط رشتے آپ کے لیے خوشی اور کامیابی کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ بس دل کھلا رکھیں اور مثبت سوچ کے ساتھ آگے بڑھیں۔ یا اللہ بری سرطان والوں کے گھروں میں سکون، دلوں میں خوشی اور زندگی میں کامیابی عطا فرما اور ہر مشکل کو آسان بنا دے، آمین۔ لیو برج اسد۔ ناظرین، یہ ہفتہ برج اسد والوں کے لیے خود اعتمادی، نئے مواقع اور ذاتی کامیابیوں کا ہے۔ ہفتے کے آغاز میں آپ کے اندر ایک نئی توانائی اور جوش محسوس ہوگا جو آپ کو اپنے اہداف کی طرف تیزی سے بڑھنے میں مدد دے گا۔ پیر اور منگل کو کسی نئے پروجیکٹ یا کام میں حصہ لینے کا موقع مل سکتا ہے جو آپ کے لیے مالی اور پروفیشنل دونوں اعتبار سے فائدہ مند ہوگا۔ بدھ اور جمعرات کو آپ کے تعلقات اور کمیونیکیشن کے میدان میں بہتری آئے گی، کوئی پرانا دوست یا تعلق دوبارہ قریب آ سکتا ہے اور رشتوں میں محبت اور اعتماد بڑھ سکتا ہے۔ ہفتے کے آخر میں یعنی جمعہ اور ہفتہ کو آپ کو اپنی محنت کا پھل ملنے کے امکانات ہیں، چاہے وہ نوکری میں ترقی ہو یا کاروبار میں نفع۔ محبت اور شادی شدہ زندگی میں یہ ہفتہ مثبت اور خوشگوار رہے گا، لیکن اپنے رویے میں نرمی اور سمجھ بوجھ رکھنا ضروری ہے تاکہ تعلقات مزید مضبوط ہوں۔ ناظرین، صحت کے اعتبار سے یہ ہفتہ بہتر ہے، مگر زیادہ کام کے دباؤ سے بچنے کے لیے آرام کو اپنی روٹین میں شامل کریں۔ یہ ہفتہ آپ کو یہ پیغام دیتا ہے کہ آپ کی قیادت، حوصلہ اور مثبت سوچ آپ کو ہر میدان میں کامیاب بنا سکتی ہے، بس عزم کے ساتھ آگے بڑھیں۔ یا اللہ برج اسد والوں کو عزت، کامیابی اور خوشحالی عطا فرما، ان کی محنت کو ثمر آور بنا اور ہر راستے کو آسان کر دے، آمین۔ ویرگو برج سملا۔ ناظرین، یہ ہفتہ برج سملا والوں کے لیے منصوبہ بندی، محنت اور کامیابی کا مجموعہ ہے۔ ہفتے کے آغاز میں آپ کی توجہ زیادہ تر اپنے کام، ذاتی ذمہ داریوں اور اہداف پر مرکوز رہے گی۔ پیر اور منگل کو آپ کو کوئی ایسا موقع مل سکتا ہے جو نہ صرف مالی فائدہ دے بلکہ آپ کے کیریئر میں آگے بڑھنے کا ذریعہ بھی بنے۔ آپ کی تجزیہ کرنے کی صلاحیت اور باریک بینی سے کام کرنے کا انداز دوسروں کو متاثر کرے گا۔ بدھ اور جمعرات کے دن کوئی پرانا مسئلہ حل ہو سکتا ہے یا کوئی رکاوٹ دور ہو سکتی ہے جو کافی عرصے سے آپ کو پریشان کر رہی تھی۔ ہفتے کے آخر میں یعنی جمعہ اور ہفتہ کو دوستوں، فیملی یا شریک حیات کے ساتھ اچھا وقت گزارنے کا موقع ملے گا اور یہ لمحات آپ کو ذہنی سکون اور خوشی دیں گے۔ ناظرین، محبت کے معاملات میں یہ ہفتہ مثبت ہے، مگر ضرورت سے زیادہ تنقید یا شک کرنے سے گریز کریں۔ صحت کے لحاظ سے مجموعی طور پر بہتر وقت ہے، لیکن خوراک اور نیند کے شیڈول کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ یہ ہفتہ آپ کو یہ پیغام دیتا ہے کہ صبر اور محنت کے ساتھ کیے گئے کام ہمیشہ بہترین نتائج دیتے ہیں، بس مستقل مزاجی برقرار رکھیں۔ یا اللہ بری سملا والوں کو ان کی محنت کا بہترین صلہ عطا فرما، ان کے دلوں کو سکون اور زندگی کو خوشیوں سے بھر دے، آمین ثم آمین۔ لیبرا برج میزان۔ ناظرین، یہ ہفتہ برج میزان والوں کے لیے توازن، تعلقات اور نئے فیصلوں کا ہے۔ ہفتے کے آغاز میں آپ اپنے ذاتی اور پیشہ ورانہ زندگی کے درمیان بہتر توازن قائم کرنے کی کوشش کریں گے اور اس میں کامیابی بھی مل سکتی ہے۔ پیر اور منگل کو کوئی اہم ملاقات یا بات چیت ہو سکتی ہے جو آپ کے لیے نئے مواقع کے دروازے کھولے گی، خاص طور پر کاروبار یا کیریئر کے میدان میں۔ بدھ اور جمعرات کے دن محبت اور رشتوں میں خوشگوار لمحات آئیں گے اور اگر کوئی پرانی غلط فہمی یا دوری تھی تو وہ ختم ہو سکتی ہے۔ جمعہ اور ہفتہ کو مالی اعتبار سے مثبت خبریں مل سکتی ہیں، جیسے کوئی بقایا رقم مل جانا یا کسی پروجیکٹ سے اچھی آمدنی آنا۔ اس ہفتے آپ کی شخصیت اور بات چیت کا انداز دوسروں کو متاثر کرے گا، لیکن جلد بازی میں کوئی بڑا فیصلہ کرنے سے گریز کریں۔ صحت کے اعتبار سے یہ ہفتہ مجموعی طور پر بہتر ہے، بس نیند پوری کرنے اور ذہنی سکون کا خیال رکھیں۔ یہ ہفتہ آپ کو یہ پیغام دیتا ہے کہ توازن اور مثبت رویہ اپنانا
نہ صرف آپ کی کامیابی بلکہ تعلقات میں مضبوطی کا سبب بنے گا۔ یا اللہ برج میزان والوں کے دلوں میں سکون، رشتوں میں محبت اور زندگی میں برکت عطا فرما اور ہر مشکل کو آسان کر دے، آمین۔ اسکارپیو برج اقرب، یہ ہفتہ برج اقرب والوں کے لیے گہرے فیصلوں، پوشیدہ مواقع اور جذباتی مضبوطی کا ہے۔ ہفتے کے آغاز میں آپ کے اندر کسی بڑے کام کو مکمل کرنے کا عزم پیدا ہوگا اور آپ پوری لگن کے ساتھ اپنے منصوبوں پر توجہ دیں گے۔ پیر اور منگل کو مالی معاملات میں بہتری کے امکانات ہیں، خاص طور پر اگر آپ نے پہلے سے کوئی سرمایہ کاری یا منصوبہ بنایا ہوا ہے۔ بدھ اور جمعرات کو رشتوں اور ذاتی تعلقات میں مثبت پیش رفت ہوگی، کوئی پرانا تعلق دوبارہ بحال ہو سکتا ہے یا کوئی قریبی دوست آپ کی مدد کے لیے آگے آ سکتا ہے۔ جمعہ اور ہفتہ کے دن آپ کو اپنی محنت کا پھل ملنے کا امکان ہے، لیکن ساتھ ہی کچھ پوشیدہ چیلنجز بھی سامنے آ سکتے ہیں، اس لیے ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھائیں۔ یہ ہفتہ آپ کو اپنی انرجی کو مثبت سمت میں استعمال کرنے کا پیغام دیتا ہے، کیونکہ آپ کی بصیرت اور فیصلہ کرنے کی طاقت اس وقت اپنے عروج پر ہے۔ صحت کے اعتبار سے آپ کو ذہنی دباؤ کم کرنے پر توجہ دینی ہوگی، ورنہ تھکن اور چڑچڑاپن بڑھ سکتا ہے۔ اگر آپ اپنی حکمت عملی مضبوط رکھیں تو یہ ہفتہ آپ کے لیے کامیابی اور سکون دونوں لا سکتا ہے۔ یا اللہ برج اقرب والوں کو درست فیصلوں کی توفیق عطا فرما، ان کے لیے ہر رکاوٹ کو آسان بنا اور ان کی محنت کو کامیابی سے نواز دے، آمین۔ سیگیٹیریس برج قوس، ناظرین یہ ہفتہ برج قوس والوں کے لیے نئے مواقع، مثبت تبدیلیوں اور ذاتی ترقی کا ہے۔ ہفتے کے آغاز میں آپ کے لیے وہ دروازے کھل سکتے ہیں جن کی آپ کو کافی عرصے سے امید تھی، خاص طور پر تعلیم، کاروبار یا کیریئر کے میدان میں اچھی خبریں ملنے کا امکان ہے۔ پیر اور منگل کو آپ کی محنت رنگ لائے گی اور کوئی ایسا موقع مل سکتا ہے جو آپ کی زندگی کا رخ بدل دے۔ بدھ اور جمعرات کو آپ کی شخصیت کا پرکشش انداز دوسروں کو متاثر کرے گا اور کسی اہم شخص سے ملاقات آپ کے مستقبل کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے۔ جمعہ اور ہفتہ کو مالی معاملات میں بہتری اور آمدنی میں اضافہ ممکن ہے، لیکن اخراجات پر قابو رکھنا ضروری ہوگا۔ رشتوں میں یہ ہفتہ محبت اور سمجھوتے کا ہے، اگر کسی سے ناراضگی یا غلط فہمی ہے تو اس کو دور کرنے کا بہترین وقت ہے۔ صحت کے لحاظ سے آپ کو اپنی ڈائٹ اور نیند پر توجہ دینے کی ضرورت ہوگی تاکہ ہفتے کی مصروفیات آپ کو تھکا نہ دیں۔ یہ ہفتہ آپ کو یہ پیغام دیتا ہے کہ اپنے خوابوں کو حقیقت بنانے کے لیے حوصلہ اور صبر دونوں ضروری ہیں، اور اس وقت قسمت آپ کا ساتھ دے رہی ہے۔ یا اللہ برج قوس والوں کے خوابوں کو حقیقت بنا، ان کے قدم کامیابی کی طرف بڑھا اور ان کی زندگی میں خوشی اور آسانیوں کا اضافہ فرما، آمین۔ کیپریکون برج جدی، ناظرین یہ ہفتہ برج جدی والوں کے لیے محنت، منصوبہ بندی اور پائیدار کامیابی کا ہے۔ ہفتے کے آغاز میں آپ کے لیے وہ مواقع سامنے آ سکتے ہیں جن کے لیے آپ کافی عرصے سے محنت کر رہے تھے، خاص طور پر کام یا کاروبار میں کوئی بڑی پیش رفت ہو سکتی ہے۔ پیر اور منگل کے دن آپ کی توجہ زیادہ تر ذمہ داریوں اور نئے منصوبوں پر مرکوز رہے گی اور آپ کا منظم انداز دوسروں کو متاثر کرے گا۔ بدھ اور جمعرات کو آپ کے لیے مالی طور پر مثبت حالات پیدا ہوں گے، کوئی پرانا قرض واپس مل سکتا ہے یا اچانک فائدہ حاصل ہو سکتا ہے، لیکن اخراجات پر قابو رکھنا ضروری ہوگا۔ جمعہ اور ہفتہ کو گھر اور خاندان کے معاملات میں سکون اور خوشی کا ماحول ہوگا اور پرانے تنازعات ختم ہونے کے امکانات ہیں۔ اس ہفتے محبت اور رشتوں میں بھی بہتری آئے گی، لیکن آپ کو نرم لہجے اور سمجھوتے کی پالیسی اپنانی ہوگی تاکہ تعلقات مزید مضبوط ہوں۔ صحت کے اعتبار سے یہ ہفتہ بہتر ہے، لیکن نیند پوری نہ ہونے سے تھکن محسوس ہو سکتی ہے، اس لیے آرام کو نظر انداز نہ کریں۔ یہ ہفتہ آپ کو یہ سبق دیتا ہے کہ صبر، محنت اور تحمل کے ساتھ ہر مشکل آسان ہو سکتی ہے، اور یہ وقت آپ کے لیے ایک مضبوط بنیاد بنانے کا ہے۔ یا اللہ برج جدی والوں کی محنت کو کامیابی میں بدل دے، ان کے دل کو سکون دے اور ان کے رزق میں برکت عطا فرما، آمین۔ ایکویریس برج دلو، ناظرین یہ ہفتہ برج دلو والوں کے لیے نئی سوچ، تخلیقی خیالات اور رشتوں میں مضبوطی کا ہے۔ ہفتے کے آغاز میں آپ کو کسی اہم منصوبے یا کام میں اپنی صلاحیتیں دکھانے کا موقع مل سکتا ہے اور آپ کی محنت کا نتیجہ فوری طور پر نظر آ سکتا ہے۔ پیر اور منگل کو نئے رابطے بن سکتے ہیں، خاص طور پر اگر وہ لوگ جو آپ کے پیشہ ورانہ سفر میں مددگار ثابت ہوں گے۔ بدھ اور جمعرات کے دن آپ کے لیے مالی حالات میں بہتری کا امکان ہے، کوئی اضافی آمدنی یا غیر متوقع فائدہ حاصل ہو سکتا ہے، لیکن ساتھ ہی فضول اخراجات سے پرہیز ضروری ہوگا۔
جمعہ اور ہفتہ کے دن ذاتی زندگی میں خوشگوار لمحات آئیں گے، کسی قریبی دوست یا گھر کے فرد کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع ملے گا۔ محبت اور رشتوں میں یہ ہفتہ مثبت ہے، لیکن آپ کو بات چیت میں شفافیت اور نرمی اختیار کرنی ہوگی تاکہ غلط فہمیوں سے بچا جا سکے۔ ناظرین، صحت کے اعتبار سے یہ ہفتہ بہتر ہے، لیکن ذہنی دباؤ سے بچنے کے لیے ورزش یا مراقبہ کو معمول کا حصہ بنائیں۔ یہ ہفتہ آپ کو یہ پیغام دیتا ہے کہ اگر آپ اپنی سوچ مثبت رکھیں اور موقع کو پہچان کر بروقت قدم اٹھائیں تو قسمت آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے۔ یا اللہ بری دلوں والوں کی زندگی میں آسانیاں پیدا فرما، ان کے لیے رزق کے دروازے کھول دے اور ان کے دل کو سکون عطا فرما، آمین۔ پیسید برج حوت۔ ناظرین، یہ ہفتہ برج حوت والوں کے لیے جذبات، تعلقات اور خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کا ہے۔ ہفتے کے آغاز میں آپ کے لیے وہ خبریں یا مواقع سامنے آ سکتے ہیں جو آپ کو نہ صرف خوشی بلکہ حوصلہ بھی دیں گے۔ پیر اور منگل کو آپ کی توجہ زیادہ تر ذاتی زندگی اور رشتوں پر مرکوز رہے گی۔ کوئی پرانا تعلق پھر سے جڑ سکتا ہے یا کسی سے گہری بات چیت ہو سکتی ہے جو آپ کے دل کو سکون دے۔ بدھ اور جمعرات کے دن مالی اعتبار سے بہتر امکانات پیدا ہوں گے، خاص طور پر کسی پچھلے منصوبے سے فائدہ یا اچانک آمدنی کی خبر مل سکتی ہے۔ اس دوران اپنے اخراجات پر قابو رکھنا ضروری ہوگا تاکہ مالی استحکام برقرار رہے۔ جمعہ اور ہفتہ کے دن گھریلو ماحول خوشگوار اور پرسکون ہوگا۔ گھر میں کوئی خوشی یا تقریب ہو سکتی ہے یا آپ دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ وقت گزار کر ذہنی سکون محسوس کریں گے۔ محبت کے معاملات میں یہ ہفتہ خاص طور پر مثبت ہے، رشتوں میں گرم جوشی اور اعتماد بڑھے گا۔ صحت کے اعتبار سے یہ ہفتہ بہتر ہے، لیکن نیند کی کمی اور ذہنی دباؤ سے بچنے کے لیے اپنی روٹین میں آرام شامل کریں۔ یہ ہفتہ آپ کو یہ پیغام دیتا ہے کہ صبر اور مثبت سوچ کے ساتھ آپ اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدل سکتے ہیں، بس اپنے ارادے مضبوط رکھیں۔ یا اللہ برج حوت والوں کی دعاؤں کو قبول فرما، ان کی زندگی میں خوشیاں اور سکون عطا فرما اور ہر مشکل آسان کر دے، آمین ثم آمین۔